آمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں قرآن پاک کی تفسیر، ترجمہ اور جو اس سے اہم نکات نکلتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں ذکر کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے آپ کو قرآن سننے اور ہمیں قرآن بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اور ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو جو اس پروگرام کو پیش کرنے میں کسی بھی طریقے سے ہمارے ساتھ ہوتی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اس ٹیم کے ذریعے قرآن پاک آپ تک پہنچتا ہے، ورنہ میں کیمرے نہ ہوں اور یہاں بیٹھ کے کتنا ہی قرآن پڑھ لوں تو میری ذات کو تو فائدہ ہوگا، لوگوں تک نہیں پہنچے گا۔ تو سب کو اور ہماری مینجمنٹ کو بھی یاد رکھا کریں جنہوں نے اس کا انتظام کر کے ہمارے لیے آسانی اور سہولت پیدا کی ہے۔ ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ جہنم ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو بار بار پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، اور جو جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں بیان فرمائیں وہ اس تعلیم کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو، اپنے دیگر لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرنا چاہیے۔ اس سے احتیاط پسندی بڑھے گی، گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی، انسان کا نفس تیزی کے ساتھ نیک اعمال کی طرف مائل ہوگا۔ جب ہم جہنم کو بھول جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں سال ہا سال گزر جائیں، جہنم کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا ہے، بتائیں خوف خدا کیسے پیدا ہوگا؟ جو بے نمازی ہے نماز کا خیال کیسے کرے گا؟ جو روزہ نہیں رکھتا وہ کیسے روزہ رکھے گا؟ تو ہمارے گھروں میں جو نحوستیں اور بعض اوقات بدبختیاں طاری ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارے گھر میں قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا ہے۔ پڑھیں گے تو برکت پیدا ہوگی، کیوں؟ ہمارا عمل چینج ہوگا، کردار بدلے گا، ہماری ذہن سازی ہوگی، یعنی ہم نیک بنیں گے، پرہیزگار بنیں گے، گناہوں کو چھوڑیں گے، حسد ترک کر دیں گے، کسی پر زیادتی کی ہے اس سے معافی طلب کریں گے، گناہ ہوئے ہیں تو توبہ کر لیں گے، تو پھر بس برکت ہی برکت ہے۔ سب نیک ہو جائیں تو گھر پہ برکات کا نزول ہوتا ہے۔ تو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کو حاصل کرنے کے لیے کبھی سنجیدہ کوشش کی نہیں ہوتی، اور لوگوں کی باتوں پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی آج کل نیک بن کے کچھ نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے سے کوئی پیٹ بھرے گا کیا؟ نمازوں سے کوئی پیٹ بھرے گا کیا؟ رزق حلال سے آج کل گزارا نہیں ہوتا، بس یہ باتیں سنی ہوئی ہیں، یہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی تعلیم کا نچوڑ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے، نیک بنتا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری امداد فرمائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو اللہ کے کاموں میں لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کا کفیل ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے گھر میں رحمتیں برکتیں آتی ہیں تو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، ناگہانی آفات سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ان میں شک و شبہ ہے، لیکن جو لوگوں کی باتیں ہیں ان میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ ساری مشکوک باتیں ہیں اور ان کا صحیح نتیجہ بھی نہیں نکلے گا۔ ان کی باتوں پہ چل کے تھوڑا بہت اگر ہمیں ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار صحیح بات تھی، شاید دیکھو نا کچھ ملا ہے۔ ارے بھائی کبھی اس طرف بھی آ کر دیکھو، اللہ اس کے رسول کی بات پر عمل کر کے دیکھیں، یہاں سے جو ملے گا وہ دیکھیں اس کے مقابلے میں کتنا برکت والا اور کتنا وسیع ہے اور کتنا سکون ہے، ضمیر کی ملامت نہیں ہے، پرسکون آدمی ہو جاتا ہے۔ کبھی دین پر بھی تو چل کر دیکھیں، ہمارے جیسے میں عرض کیا ہمارے گھروں میں کبھی موت کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ؟ نو، یہ تو مولویوں کی باتیں۔ کوئی اگر کر بھی دے تو اس کو دیکھیں گے کیا ہوا بھائی، خیریت تو ہے؟ آج کل بڑے جہنم کی باتیں کر رہا ہے، حیرت ہوتی ہے ہمیں، کیونکہ یہ موضوعات اجنبی ہو چکے ہیں ہمارے گھر میں، حالانکہ یہ بڑے مطلب کامن موضوع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر دعا میں جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، جنت کی تمنا کا اظہار ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، دوسروں کو ترغیب دے رہے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ہم نے چونکہ نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا، ان کے عمل و کردار کو اپنانا چھوڑ دیا، تو گھروں میں یہ صورتحال ہے کہ اب اگر دین کی کوئی بات بیان کی جائے تو وہ بھی اجنبی سی محسوس ہوتی ہے، بڑا عجیب لگتا ہے کہ یار یہ کیسی بات کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھ کر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا، یہی راہ نجات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر بہتان لگانے والے کے لیے ویل لکل افاک اثیم، ہر بہتان لگانے والے، جو افاک بہت زیادہ بہتان لگانے والا اور گناہگار، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو میں آپ کو پچھلے پروگرام کے اینڈ میں سمجھانا چاہ رہا تھا، پھر پروگرام کا وقت ختم ہوا تھا، کہ سب سے بڑا بہتان کفار، مشرکین اللہ اس کے رسول اور قرآن پاک پر لگاتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ جھوٹ کا بہتان،
وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہمارے آخری نبی ہیں، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور کافر مشرک کہتا ہے کہ نہیں، نہ یہ میں نبی ہیں نہ یہ قرآن ہے، یہ جھوٹ بات ہے۔ تو اس کا مطلب وہ اللہ پہ بہتان لگا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی طرح نبی کریم فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کافر مشرک کہتا ہے کہ نہیں، نہ آپ نبی ہیں، ہم نہیں مانتے، نہ اس قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اس نے نبی پہ جھوٹ تہمت لگا دی۔ ایسے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس پر ایمان لاؤ، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو لکھا ہے غلط ہے، تو قرآن پہ بھی الزام لگایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا بہتان لگانے والا تو کافر و مشرک ہوتا ہے، جو براہ راست اللہ پر، اس کے رسولوں پر اور قرآن پر بہتان لگا رہا ہے، وہ بھی جھوٹ کا بہتان۔ ایسا شخص قابل احترام ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور قرآن کو جھوٹا کہے، انہیں حقیر سمجھے، انہیں معمولی سمجھے؟ یقینی سی بات ہے کہ وہ خود معمولی ہے۔ اسی لیے بس ظاہری برتاؤ مجبوراً نقصان سے بچنے کے لیے، ڈر سے بچنے کے لیے تو کرنا صحیح ہے، لیکن ایسے شخص سے گھلنا ملنا، بہت ہی کلوز ہونا بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ کہ ہماری فطرت ہے، ہماری طبیعت ایسی ہے کہ ہماری ماں کو گالی دے دے، ہمارے والد کو گالی دے، ان پہ کوئی چھچورا گندا الزام لگا دے، اور وہ بھی پورے خاندان کے سامنے، تو ہم تو چہرہ دینا پسند نہیں کریں گے۔ چاہے جائے کہ اس کے ساتھ چائے پئیں اور مٹھائیاں کھلا رہے ہوں، اور گیٹ ٹوگیدر ہو رہی ہے جی، انہیں تقریب میں بلا رہے ہیں اور خود بھی جا رہے ہیں، اور فرض کر لیں اگر کوئی ایسا ہو ہماری والدہ پر، ہمارے والد پہ الزام لگائے، اور پھر بھی ہم اس کے ساتھ مل کر بیٹھ رہے ہوں، اب بتائیں دوسرے خاندان والے کیا کہیں گے، آپ کے دوست احباب کیا کہیں گے؟ لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے، اس لیے ذرا اچھی طریقے سے اس پر بھی توجہ رکھنی چاہیے۔ تو ایک تو وہ، دوسرا یہ عام ہے یہ آیت کہ مطلب جو بھی بہتان تراشی کرنے، بہتان کا مطلب جو نہیں ہے وہ کسی پہ تھوپ دینا۔ جیسے کوئی بیچاری عورت ہے، اس نے کبھی کوئی برائی نہیں کی اور پھر کہے کہ بھئی یہ برائی کرنے والی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ عورتیں تو بالکل اس پہ آسرا نہیں کرتی ہیں۔ اگر کوئی بیچاری بیوہ ہو گئی، کوئی مطلقہ بہن ہے، اور اس نے کسی سے مسکرا کے بھی بات کر لی تو فوراً ایک بہتان لگا دیں گے، وہی چکر ہے اس کا، تو کوئی دیکھا نا ابھی بیوہ ہو گئی دوسروں کے چکر میں پڑ گئی، ارے بھئی آپ نے کس طرح کہہ دیا یہ؟ میں نے دیکھا تھا یہ ہنس کے بات کر رہی تھی قصائی سے، میں نے سبزی والے سے ہنس کے، دودھ والے سے ہنس کے بات کرتے دیکھا۔ ارے بھائی اچھا، اب تم ایمانداری سے بتائیں، آپ بتائیں دیانتداری سے، آپ کپڑے والے کے ساتھ ہنسی تھی، مسکرائی تھی کہ نہیں؟ ہاں۔ پان والے کے ساتھ ہاں، دودھ والے کے ساتھ ہاں، قصائی کے ساتھ ہاں، لیکن وہ تو میں ویسی کر رہی تھی۔ اچھا، آپ ویسی کر رہی تھیں اور وہ ویسے ہی کر رہی تھی، یہ جو آپ کہہ رہی ہیں یہ ہیں بہتان، کہ جب اپنی طرف متوجہ ہوں تو ہر طرف سے پازیٹیو چیز دکھائی جائے گی، دوسرے کی ہر چیز نیگیٹو، یہ غلط ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے الزام بہت زیادہ لگا دیتے ہیں، کسی کو چور، کسی کو جھوٹا، کسی کو رشوت خور، کسی کو سٹے باز، کسی کو مطلب الٹے سیدھے چکروں میں پڑ جانے والا، یہ چیز بالکل جائز نہیں ہے۔ اور یہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات کسی پاک باز عورت پر بد کرداری کا الزام لگا کر اس کے گھر کو تباہ کر دیا گیا ہے، شوہر کے دل میں بدگمانی ڈال دی گئی ہے، شوہر باہر ہے، بیوی یہاں ہے، تو اب جو قریبی بعض اوقات فیملی سے تعلق رکھنے والی خواتین یہ میسیجز کر دیتی ہیں کہ تم وہاں اور تمہاری بیوی یہاں گل کھلا رہی ہے۔ اچھا، کیا گل کھلا رہی ہے یہ اپنی بیوی سے ہی پوچھو، بھابھی بم تم نے مارا، اور تباہی کے تمام نتائج اس سے پوچھو، بعد میں بتائیں گے۔ مبہم بات جو ہے نا ویسی بہت زیادہ وسوسے پیدا کرتی ہے۔ اب وہ شوہر یہ سمجھ رہا ہے کہ جی دیکھو میں باہر کما رہا ہوں، رات دن یہاں ہوں، وہ گل چھرے اڑا رہی ہے۔ تو ایسے سے میرے پاس کیسز آئے ہیں کہ بدو قسم کے بھی تو ہوتے ہیں نا، کہ بہن نے میسج کر دیا، کسی خالہ نے کر دیا، پھپھی نے کر دیا، ممانی نے کر دیا، وہ بیوی سے نہیں پوچھ رہے، وہیں سے طلاق لکھ کے بھیج دی۔ اب وہ بیوی بیچاری پریشان، بھی میں نے ایسا نہیں کیا، کیوں؟ میری ماں جھوٹ بولے گی، میری بہنیں جھوٹ بولیں گی؟ جی ہاں، آپ کی بہنیں جھوٹ بولیں گی۔ اپنے آپ سے پوچھ لیں کتنی مرتبہ آپ کی والدہ نے آپ کے سامنے جھوٹ بولا ہوگا، کتنی مرتبہ آپ کی بہنوں نے باتیں بنانے کے لیے خاندان میں فلاں فلاں آپ کے سامنے جھوٹ بولا ہے، تو اس میں جھوٹ بولنے میں کیا ان کے لیے جائے گا؟ ہو سکتا ہے وہ سچ بھی کہہ رہی ہوں تو تصدیق تو کرے آدمی، فریق ثانی کی بھی سنیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم کبھی کسی ایک کی بات سن کر فیصلہ نہیں کریں گے، ہم فریقین کے سن کر فیصلہ کریں گے، اور یہی شریعت کا مطالبہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی حسد کی وجہ سے
جیلسی ہے اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑا ہو گیا، اب انتقام لینے کی نیت سے بعض تو عورتیں مطلب برملا اعلان کرتی ہیں، اب دیکھ میں تیرا گھر کیسے خراب کرتی ہوں۔ اچھا بھائی، کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تقدیر آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، آپ جس کو چاہیں ذلیل کریں، جس کو چاہیں عزت دیں، یہ آپ کے دست قدرت میں آ گئے۔ اتنے بڑے بڑے بول بولنا اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا، ان کے بعض اوقات کچھ گندے قسم کے عاملین سے روابط ہوتے ہیں، اور عاملین انہیں کہتے ہیں جب بھی کوئی کام ہو بتاؤ، جدائی کروانی ہے جدائی کروا دیں گے، وہ مٹی پڑھ کر دے دیں گے، جی فلاں جی پڑھ کر دے دیا، پتلا بنا دیا، یہ کر دو وہ کر دو، وہ اس کے بلبوتے پہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ دیکھ اب میں کیا کرتی ہوں، اور بعض اوقات وہ کرواتی ہیں۔ اب فیصلہ ازلی تو اللہ کا ہی کار فرما ہوتا ہے، کوئی کسی کو نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اس کے اثرات جو ظاہری طور پہ اگر ہم سبب دیکھیں تو وہ بن جاتا ہے۔ اب وہ خوش ہوتی ہیں کہ ہم نے گھر تباہ کر دیا، کر تو دیا آپ نے الزام لگا کے جھوٹ بول کر، اب ذرا انتظار کریں مرنے کے بعد آپ کا انجام کیا ہونے والا ہے، یہ تو پوری قبرستان آپ کا دیکھے گا جب آپ کی چیخیں ان تک پہنچیں گی، اور قریب انسان اور جنات کے علاوہ ہر شے آپ کا عذاب کی آوازیں سن رہی ہوگی۔ اس لیے جو میری بہنیں اس طرح کی تخریب کار بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں، معذرت کے ساتھ میں لفظ آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، برا نہ مانیں، لیکن میں ان بہنوں سے مخاطب ہوں جو اپنی نادانی میں اپنے تقاضائے نفسانی سے مغلوب ہو کر اپنی طبیعت اور اپنے جذبات، اپنے احساسات ان کے تابع ہو کر کسی کا گھر برباد کر رہی ہیں، کسی پہ جھوٹے الزام لگائے ہیں۔ توبہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں، ورنہ آپ کا انجام بہت دردناک ہونے والا ہے، اتنا دردناک انجام کہ آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا رب کہہ رہا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ، ہر بہتان، بڑے بہتان لگانے والے کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، آپ تباہ ہوں گی، برباد ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ تو ہے عورتوں کا معاملہ۔ اب مردوں کا آ جائیں، مرد بھی کم نہیں ہوتے، خصوصاً جب ایک فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، کسی آفس میں، کسی ادارے کو جوائن کیا ہوا ہے، اس میں بھی گروپنگ چل رہی ہوتی ہے، 4 علیحدہ ہوتے ہیں، 2 علیحدہ ہوتے ہیں، 3 علیحدہ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ اگر کوئی بیچارہ ایک دیانتداری سے کام کرنے والا ہو، وہ ہمیں ہضم نہیں ہوتا، کیونکہ ہم ہوتے ہیں کام چور، پڑے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، میچ چل رہا ہے تو میچ دیکھ رہے ہیں، ایک آدمی دیانتداری سے کام کر رہا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ یار اس کی پہنچے گی تعریف اور ہمارا یہ کارنامہ بیان ہوگا، اب یا تو اس کو اپنے ساتھ ملا لو اور یا اس کو نکلوا دو، تیسری چیز نہیں کریں گے کہ اس کی طرح کام کرنے لگ جاؤ، نو، یہ تو مشکل ہے، اس کو اپنا بناؤ، اسے بھی ایسی بنا لو، اور یا پھر اس کو نکلوا دو۔ اچھا، نکلوائیں کیسے؟ اب پھر ہوتا ہے بہتان، پھر ہوتا ہے الزام، پھر ہوتی ہے شرارت، پھر ہوتی ہے ایک خراب قسم کی تخریب کارانہ تدبیر، اور وہ بیچارے کو بعض اوقات نکلوا دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اس کے پیچھے پوری فیملی ہے، وہ اس سیلری سے اپنا گھر چلا رہا تھا، اس نے بیسیاں ڈالی ہوئی تھی، بچوں کی فیسیں بھر رہا تھا، نئی جاب تلاش کرنے میں کتنی اس کو دقت ہوگی، یہ اپنے بس کام چوریوں کے لیے آسانی حاصل کرنے کے لیے اس بیچارے کو اتنی آزمائش میں ڈال دیا۔ اب بیٹھ کے آرام سے سارے میچ دیکھ رہے ہیں، یار اچھا مصیبت کی ٹینشن چلی گئی، گئی نہیں ہے، ٹینشن آپ نے خود خرید لی ہے، مر کر دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا، جو آپ نے کسی کے ساتھ جھوٹے الزام لگا کر اس کو تباہ کیا ہے، اب اس کا انجام کیا ہوگا۔ ایسے ہی آج کل سوشل میڈیا ایک ایسی چیز آ گئی ہے کہ اس میں آسانی سے کسی تک بھی رسائی ہو جاتی ہے، اور بہکانا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اسی طرح الزام لگا کر شوہر کو بیوی سے بدزن کر دیتے ہیں۔ بعض ایسے مرد حضرات بھی ہوتے ہیں کہ جو اسی طرح کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ دنیا مختصر سی آپ نے کر لیا نا، بظاہر آپ کامیاب ہوئے، خدا کی قسم آپ کامیاب نہیں ہوئے، آپ ناکام ہو گئے، کیونکہ شیطان کو خوش کر دیا آپ نے، نفس کو خوش کر دیا، اور اپنی آخرت کا وبال اپنے سر پر لے لیا۔ ان کو جو اذیت اور تکلیف پہنچی، جن پہ آپ نے الزام لگایا، ان کے تو درجے بلند ہوئے ہیں، ان کے تو گناہ معاف ہوئے ہیں، انہیں تو کثیر نیکیاں ملی ہیں، میدان معاشر میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس آزمائش کی وجہ سے ان کی بخشش فرما دے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دے، آپ کا کیا ہوگا یہ سوچیں۔ ایک عارضی وقتی طور پر ایک گندے کام میں کامیابی کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کامیاب ہوا ہوں اور اچھا کام کیا ہے، نہیں، آپ نے تو اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے جواب دیجیے گا، ایک شخص کے ہاتھ میں کلہاڑا ہو، آپ کہیں کیا کرنا چاہتے ہو، وہ کہے کہ میں اپنے دشمن کو مارنا چاہتا ہوں، تکلیف دینا چاہتا ہوں، اچھا تو کیا کرو گے؟ میں اپنا پاؤں کاٹ لوں گا۔ اپنا پاؤں کاٹیں گے؟ پاگل ہو گئے، دشمن پہ حملہ کرو تو پھر کوئی بات ہے نا، لیکن وہ اپنے پاؤں کاٹ لے،
اور کہے کہ دیکھو دشمن کو میں نے تکلیف دی، یہ تو بے وقوفی کی بات ہے۔ بالکل ایسے ہی جب آپ کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں، حقیقتاً وہ اذیت اور تکلیف نہیں ہے، وہ تو اس کے لیے گناہوں کا کفارہ، نیکیوں میں اضافہ، اللہ کی بارگاہ میں قرب اور بلندی درجات کا سامان ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ بخشش فرما دے، آپ نے تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مار لیا، اپنا نقصان کیا ہے۔ یہ چیز سمجھ میں آ جائے تو انسان کبھی کسی کے خلاف اس طرح بہتان تراشی نہیں کرے گا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شوہر جو ہوتے ہیں وہ بیویوں پہ الزام لگاتے ہیں، یعنی یہاں تک ایسے ایسے مطلب یہ کہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ خواہ مخواہ بیوی کے کردار پہ شبہ کرنا اور الزام لگانا۔ اسی طرح بعض بہنیں ہوتی ہیں شوہر پہ بہتان لگا رہی ہوتی ہیں، تمہارا ضرور عورتوں کے ساتھ چکر ہے، کچھ ایسا مسئلہ ہے، وہ شوہر قسمیں کھا رہا ہے، نہیں ہے بھائی، نہیں تمہاری حرکات ایسی ہیں وغیرہ وغیرہ، قرآن اٹھاؤ، ایسے شوہر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات اولاد پہ شبہ کرنا کہ پتہ نہیں میری اولاد ہے کہ نہیں، یا کیا کر رہے ہیں آپ سوچیں کہ کس قدر بڑا بھیانک الزام ہے ایک عورت کے لیے، اور وہ پاک باز عورت ہو تو یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ یاد رکھیں کہ ان بہتانوں کا آخرت میں حساب ہے، اور اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہر بڑے بہتان تراش کے لیے بربادی اور ہلاکت ہے۔ اچھا، اب اگر فرض کر لیں کوئی ایسا بدگمانی پیدا بھی ہوتی ہے، کوئی ظاہری چیز نظر آتی ہے، شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ تحقیق نہ کریں، اس تحقیق کا انداز اچھا ہونا چاہیے۔ ایک ہے بہتان لگا دینا بغیر تحقیق کہ تم نے ایسا کیا ہے، ایک ہے کہ تحقیق کرنا کہ کیا واقعی ایسا ہوا ہے، یہ ہے اصل چیز۔ تو اس لیے بہتان نہ لگائیں، ہاں تحقیق کرنا تو شریعت نے منع نہیں کیا۔ اور وہ بھائی بہن میرے جو مجھے سن رہے ہوں جن پر کوئی بہتان لگایا گیا ہے، تو میں نے جو گفتگو کی ہے اس سے امید ہے کہ آپ کو تھوڑے ڈھارس ملی ہوگی اور سکون ملا ہوگا۔ کوئی بات نہیں کہ وقتی آزمائش ہوئی، لوگوں نے آپ پہ الزام لگایا، اور ہو سکتا ہے وقتی نہ ہو، یہ بہت لمبی بھی بعض اوقات آزمائش ہو جاتی ہے، لیکن آپ کے لیے آخرت میں بہت کچھ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ ہمت رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔